مہینوں پہلے آزادی کی لگی آگ ہانگ کانگ کے اندر آج بھی شانت نہیں ہو پائی۔ ہانگ کانگ کے اندر چھوٹے چھوٹے احتجاج بہت بڑی ریلیوں، پولیس مظاہروں، احتجاج اور ایک دوسرے کو مار کٹائی میں تبدیل ہو گیا ہے۔ ہانگ کانگ کے لوگ صرف اور صرف چائنا سے آزادی چاہتے ہیں، اور ہانگ کانگ کے لوگ کسی قسم کا مذاکرات چین سے نہیں چاہتے، صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کو آزادی دے کر آزاد کیا جائے۔ چاروں طرف احتجاج جاری ہے۔ ہانگ کانگ کے سارا کا سارا جل کر راکھ بھی ہو گیا ہے، ہر طرف آگ زنی ہو رہی ہے۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں جہاں لوگ سڑکوں پر آ کر احتجاج نہ کریں اور چائنا کے لیے مشکلات کھڑی نہ کریں۔ ہانگ کانگ کے اندر توڑ پھوڑ اتنی ہو چکی ہے کہ ہانگ کانگ کا سٹرکچر بالکل تباہ ہو کر رہ گیا ہے، نظام زندگی مفلوج ہے، اور ہانگ کانگ کے لوگوں اور چینی پولیس کے درمیان ہاتھا پائی اور آنسو گیس کا استعمال ہو رہا ہے۔ ہانگ کانگ کے فریڈم فائٹر نے آج پھر آزادی کی نئی تحریک شروع کی ہے، جس سے چائنا اور دیگر ممالک پر بہت زیادہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ٹریڈ بالکل زیرو ہے، ان کی معیشت زیرو ہو کر رہ گئی ہے۔ جاپان، تائیوان، سارے کے سارے ممالک بہت زیادہ خوش ہیں کہ چائنا کے اندر یہ تماشا ہو گیا ہے، اب چائنا کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ چائنا کو ہانگ کانگ 1967 کے اندر برٹش رول کے تحت چائنا کو دے دیا گیا تھا کہ چائنا کی جتنی بھی پالیسی ہوں گی وہ ہانگ کانگ کے اوپر امپلیمنٹ ہوگی، ہانگ کانگ کے اوپر چائنا کا رول ہوگا۔ اب باتیں جو بہت کلیئر اور بہت اچھے سے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جاپان اور تائیوان بڑی ہی زیادہ خوشی منا رہے ہیں کہ ہانگ کانگ کے اندر آگ لگ گئی ہے، لوگ باہر نکل آئے ہیں، اور اب چینی فوج کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ تائیوان پہلے ہی بہت سارا اسلحہ اکٹھے کیے ہوئے ہیں، اور جب بھی موقع ملے گا وہ ہانگ کانگ پر قبضہ کر لے گا۔ اسی وجہ سے چائنا ابھی تک کوئی بھی ڈیولپمنٹ، کوئی بھی ایسی چیز نہیں لے کر آ رہا ہانگ کانگ کے اندر جب تک حالات نارمل نہ ہو جائے۔ کسی سے مذاکرات بھی نہیں ہو رہے، اور تائیوان یہ چاہتا ہے کہ جلد از جلد حالات خراب ہوں، مزید خراب ہوں، لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں، جس کی وجہ سے ہم ہانگ کانگ کے اوپر اٹیک کریں گے اور ہانگ کانگ تائیوان کا ہو جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ چائنا سی کے اندر ہانگ کانگ اور چائنا کی بہت زیادہ لڑائی بھی جاری ہے، دونوں ممالک آپس میں لڑائی کرتے رہتے ہیں، اور اب میدان میں جاپان بھی کود گیا ہے۔ جاپان بھی یہی چاہتا ہے لڑائیاں مزید بڑھیں، حالات مزید خراب ہوں، اور جاپان ہانگ کانگ کے اوپر حملہ کر کے اس کو اپنے قبضے میں لے دے۔ ناظرین گرامی، فریڈم فائٹر کو سپورٹ کرنے والے سارے تائیوانی ہیں، سارے جاپانی ہیں، اور ان کو سپورٹ امریکہ اور اسرائیل کر رہا ہے تاکہ چائنا کو نقصان پہنچا کر کسی نہ کسی طریقے سے ہانگ کانگ پر قبضہ کیا جائے۔ لیکن چائنا نے بڑا اعلان کیا ہے کہ جو مرضی ہو جائے، اگر تائیوان یا جاپان نے ہانگ کانگ پر حملہ کرنے کی کوشش کی اس کو اس کا نقصان بھگتنا ہی پڑے گا۔ آگاہ کرتے چلیں کہ یہ جاپان اور تائیوان بھی آپس میں رابطے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کسی پلاننگ کے تحت جاپان اور تائیوان مل کر ہانگ کانگ پر حملہ کر دیں اور چین کے اندر ایک فساد اور بھی برپا ہو جائے۔ بہرحال حالات ہانگ کانگ کے اچھے نہیں ہیں، چائنا کو بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور چائنا کو یہ بھی احتیاط برتنی چاہیے کہ دشمن سر پر ہے، اور ہانگ کانگ کے معاملات بہت زیادہ عروج اور طول پکڑ چکے ہیں۔ معاملات کو جلد از جلد سدھارنا ہوگا، ورنہ چائنا کے لیے بہت مشکل ہوگا۔